السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین و حاضرین، کیسے ہیں آپ؟ حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ مختصر سی اس گفتگو میں آج ہارٹ اٹیک کے بارے میں چند الفاظ آپ کے ذہن نشین کرنا چاہوں گا کہ اتنے علاج معالجوں کے باوجود ہارٹ اٹیک ہی کیوں ہوتا ہے اور دل کا مریض جو ہے وہ ساری زندگی پریشانیوں سے کیوں گزرتا ہے۔ تو آئیں دوستو، جیسا کہ بلڈ پریشر کے موضوع پر میں تفصیلی گفتگو آپ کو سمجھا چکا ہوں، آگے آپ لوگوں کی مرضی، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جو دوست سوال کرتے ہیں فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ ان کو تفصیلی جواب میں دیتا ہوں۔ تو آپ کو بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فطری اور قدرتی طریقے علاج سے، فوڈ سپلیمنٹ سے ہی انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو آئیے دوستو، چونکہ ہم سن چکے ہیں کہ کولیسٹرول کی زیادتی، ٹرائیگلائسیرائڈ کی زیادتی، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، یہ ہارٹ کے لیے، گردوں کے لیے، اس سے بلڈ پریشر سے بہت سارے امراض آ جاتے ہیں، گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے، فالج بھی ہو جاتا ہے، لکوہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر سے آتی ہیں۔ تو میں آپ کو بلڈ پریشر والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بلڈ پریشر کی آپ ریزن تلاش کریں، اس کے بعد اس کا حل نکالیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہارٹ اٹیک کی طرف بات کرتے ہیں۔ اب ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ دل کے والوں کا بند ہو جانا یا دل کے اندر کے پریشر سے ہی پھٹ جانا۔ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں بلڈ پریشر میں بتا چکا ہوں کہ گھی ہو، آئل ہو، کچھ ہو، اس کے اثرات تب ہی جسم پر ہوتے ہیں جب انسان کے فطری مزاج بدلتا ہے۔ تو مزاج کو جیسے خدا موسم بدل کر ماحول بدل دیتا ہے، ایسے مزاج بدل کر آپ اپنی طبیعت کو بدل سکتے ہیں۔ تو اب اگر یہ جو انسان کی شریانیں ہوتی ہیں، ان کے اندر دل کے وال جو بند ہو جاتے ہیں، جی ایک وال بند ہو گیا، جی 2 وال بند ہیں، 3 بند ہیں، یا چاروں ہی بند ہیں، ہارٹ آپ کا 10% کام کر رہا ہے، 20% کام کر رہا ہے، 30 کر رہا ہے، 50 کر رہا ہے، 70 یا 90، یہ اسٹیج دیے جاتے ہیں سائنس، میڈیکل سائنس جو کہہ رہی ہے ہمیں۔ اور اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے جی؟ وہ سیڑھیاں نہ چڑھیں، وہ اٹھے نہ، وہ بیٹھے نہ، یہ سارے مسائل آپ سمجھتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ خون کے سرد خشک ہونے سے ہی ہوتا ہے۔ کبھی خون جب جمنے کے قریب ہو یا جم جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں تو اس کے اندر خون کے فضلات جو ہیں وہ سردی خشکی کی وجہ سے خارج نہیں ہو پاتے، چونکہ دل میں کاربن شدہ خون آتا ہے اور آکسیجن شدہ لے کر وہ جسم کے لیے دوبارہ جاتا ہے۔ جو کاربن والا خون ہے نا، جن والوں سے نیچے آ رہا ہے، جن والوں سے خون نیچے آ رہا ہے آریکل وینٹریکل کے راستے سے، کیونکہ وہ کاربن شدہ ہے، فضلات اس کے اندر ہیں، ٹھنڈک اس کے اندر ہے، ابھی وہ گرم نہیں ہوا، گرم ہوگا جب آکسیجن ملے گی، تو اس کے اندر بھی، اور پھر چونکہ دل کی غذا بھی خون ہی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہر عضو کی غذا تو خون ہے۔ اب دل کی ذاتی غذا جو ہے وہ سرد خشک خون ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دل کی ذاتی غذا سرد خشک خون ہے، اس کی سردی خشکی سے وہ اپنی قوت لے کر وہ اپنا پمپ کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسے حد سے زیادہ تر خون مل جائے رطوبتوں والا تو وہ بیٹھ جائے گا، بلڈ لو ہو جائے گا۔ حد سے زیادہ خشک ہوا والا مل جائے گا تو اس کو اختلاط ہو جائے گا، حد سے زیادہ دھڑکے گا۔ ہوا سے بھی تو ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے خون کا گہرا اور ٹھنڈا ہونا۔ ان والوں کے اندر جب خون کی ٹھنڈک سے اس کے مواد رک جائیں اور وہ جم جائیں اور اپنی ڈگری سے خون نیچے چلا جائے، تب گھی بھی جمے گا، آئل بھی جمیں گے۔ نیور کہ 37 کی ڈگری خون کی بحال ہے اور گھی جم رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، قطعی اور سفید جھوٹ ہے۔ باہر اتنی ڈگری پہ آپ گھی نہیں جما سکتے۔ باڈی کی حرکت، دل کی 24 گھنٹے حرکت، پھیپھڑوں کی حرکت، معدے اور آنتوں کی حرکت، اس حرکت میں صرف گھی دل میں ہی جمنا ہے۔ بس اس بات کو ہم نے لینا ہے میرے دوستو کہ وہ خون کی ٹھنڈک آ گئی، آپ کی شریان میں تھوڑی بہت سردی خشکی سے سکیڑ آ گیا۔ اب اٹیک کیوں ہوتا ہے؟
شریان سے صحیح طریقے سے خون نہیں گزر رہا، جیسے یہ بال پوائنٹوں میں سیاہی بھری ہے، اب اس کے ایک طرف سے پلاسٹک ہے، یہ سکڑ گیا تو سیاہی باہر نکلے گی آگے سے یا پیچھے سے. سمجھ گیا میری بات؟ ایک تو یہ سبب ہو گیا سکڑ کر، دوسرا ہو گیا کہ اس کو اتنا پریشر دے دیا جائے، یہاں سے بھی بند ہے، یہاں سے بھی بند ہے، پیچھے پریشر آ رہا ہے تو یہ پھٹ جائے گی. 2 3 4 ریزن آپ جو بھی سمجھے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اچھا، جب شریان کوئی تنگ ہوتی ہے یا وال کے اندر ٹھنڈک آ کر وہ سکڑتا ہے اور پھر خون کا مزاج سردی خشکی سے اور تھک ہو جاتا ہے، جب دل کو مشکل سے پمپ کرنا پڑے تو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جب خون آکسیجن لے کر گرمائی سے نکل رہا ہے تب بھی، کس لیے؟ اس کے پریشر سے، اس کے پریشر اور دباؤ سے پھٹ سکتی ہیں شریانیں، تو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اچانک. لیکن یاد رکھیے گا، جو ہوا ہم نے کھڑا کر لیا ہے کہ یہ ایک دفعہ لگ جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے. قطعی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک مرض لگ گئی اس کا علاج ہی کوئی نہیں. ہاں، اس کا علاج لمبا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اس مریض کی موت نہ ہو اور اس کا غلط علاج تجویز نہ کیا جائے اور وہ صحیح علاج کی خاطر اپنے پرہیز، اپنی زبان رکھ سکتا ہے، اپنا ماحول بدل سکتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اسے شفا دیتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں. اب اٹیک کے اندر شریانیں تنگ ہو گئی ہیں، پیچھے سے پریشر آ رہا ہے دل کی طرف سے، جیسا کہ میں بلڈ پریشر میں بتا چکا ہوں کہ اگلی شریانوں میں جہاں تک خون نے پہنچنا ہے وہاں بھی تو رکاوٹ پیچھے پریشر بڑھا سکتی ہے نا، کوئی وال بند ہونا ضروری ہے. ہاں، لیکن یہ ہوا بن گیا، بس ایک دفعہ جو چلا گیا ہمیں جناب پھر وہ آنے نہیں دیں گے. جناب آپ ابھی پریٹ کریں، ابھی سٹنٹ رکھوائیں، یہ یقین جانے آج تک جتنے دل کے علاج چل رہے ہیں، ٹیوب ڈال رہے ہیں، سٹنٹ ڈال رہے ہیں، کوئی ایک کامیاب نہ ہوا ہے نہ ہے. آپ ابھی جائیں یوٹیوب پہ، گوگل پہ جائیں، جہاں جائیں آپ چیک کریں، سارے علاج ناکام ہو رہے ہیں. اب حال ہی میں نے انڈیا میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ سے بڑے، انہیں میں نے دیکھا سنا، وہ ایک مشین لے آئے ہیں. جب دل پمپ کرے گا اس وقت وہ مشین رکی رہے گی، جب دل رکے گا تو اس وقت وہ مشین ایسے لگاتے ہیں پورے، وہ واپس زور سے پمپ مارتی ہے. کیوں؟ اس کو کھولنے کے لیے. میرے بھائی، اس کو آپ کھول رہے ہیں زور دے کر. اس سے پہلے جتنے علاج آ گئے، اب یہ مشین آ گئی. اس کا مطلب ابھی تک سائنس نے دل کے والوں کو کھولنے کے لیے کوئی پرفیکٹ علاج نہیں نکالا، پہنچ ہی نہیں پائی. سوائے گھی بند کرنے کے، سوائے آئل اور نمک بند کرنے کے، کوئی اور سائنس کا تجربہ دل کے بارے نہیں ہوا. نیور، ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے. اب مشین آ گئی ہے. اب اگر وہ مشین نے حد سے زیادہ پریشر دے دیا تو جس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہے وہ بھی مرے گا، کیونکہ میں وہ مشین دیکھ چکا ہوں. وہ دل سے کئی 2 گنا زیادہ زور لگا رہی ہے. جن کی شریانیں پہلے کھلی ہیں وہ تو برداشت کر رہے ہیں، جن کی سکڑ گئی ہیں، تنگ ہیں یا کچھ اس میں پھنس گیا ہے تو وہ میرے بھائی وہ اس علاج سے بھی جائے گا. ایک طرف ہارٹ بیٹ سکرین پہ چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف وہ مشین چل رہی ہوتی ہے، پریشر بڑھ رہا ہے. تو میرے بھائی، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے، ایسے تجربات کیوں نہیں کرتے کہ جن سے ہمیں خون کے قوام کو ایک جیسا رکھنا ہو؟ ایسی غذائیں کیوں نہیں کھاتے جس سے یہ مسئلہ بنے ہی نہ؟ اب اگلی بات، ہارٹ اٹیک کے مریض کو یا دل کے مریض کو آپ نے دیکھا ہوگا بواسیر بھی ہو جاتی ہے، خونی ہو یا بادی ہو، جسم کو خارش بھی ہو جاتی ہے، سر میں خشکی بھی ہو جاتی ہے اور جلد کے اندر اکڑاؤ اور تناؤ بھی آ جاتا ہے، جوڑ بھی چھوٹ جاتے ہیں. اکثر دل کا مریض جوڑوں کا مریض ہوگا، یا جوڑوں کا مریض دل کے مرض میں چلا جائے گا یا دل کا مریض جوڑوں کے مرض میں آ جائے گا. کیوں؟ کہ دل کے ساتھ ساتھ وہی خون سپلائی ہوتا ہوا ساری چیزوں کو اٹھرا کر خشک کر کے سکیڑ دے گا، آکسیجن نہیں پہنچ پائے گی. تو عزیزان محترم، ہارٹ اٹیک کسی بھی شریان پر دباؤ، کسی بھی شریان میں رکاوٹ، کسی بھی شریان میں ٹھنڈک، کہیں بھی کچھ رکاوٹ آپ دور کر دیں. خوراک کے راستے سے بھی دور کی جا سکتی ہے. اچھا، واک کیوں ضروری بتاتے ہیں بھائی؟ واک کیوں بتاتے ہیں ڈاکٹر؟ کہ واک سے آپ کا جسم گرم ہو کر وہ مادے پگھلیں گے. حرارت سے، لیزر سے بھی وہ مادے آج کل پگھلا رہے ہیں، پتھریاں نکال رہے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں میں اس لیے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور اس لیے آپ کی فکر ہے مجھے، کیونکہ میرے اس چینل کا سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ملک کی عوام کو، اپنے ملک سے باہر جتنے میرے دوست مجھے سننے والے ہیں، ان کو یہ علم دے جاؤں کہ میرے بھائی کوئی ایک بیماری زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتی، اس کا علاج غلط ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے بندے تڑپ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں کولیسٹرول کو آپ غذا اور دوا سے جس قدر چاہیں کم کر لیں، آپ اپنی دل کی شرائیں جتنی چاہیں کھلی کر لیں، لیکن آپ وقت دیں، آپ پرہیز کریں، جو عمل بتایا جائے اس پہ کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سینکڑوں مریض دعائیں دے رہے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ کو، علاج بالغذا کو، قانون مفرد اعضاء کو، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہزاروں کروڑوں دعائیں روز ملتی ہیں کہ جن کی اس تھیوری کو اپنا کر، جو کہ نیچرل، قدرتی اور فطری ہے اور ساری طبوں کو جوڑتی ہے، توڑا نہیں ہے انہوں نے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں دوستو کہ آپ اپنا غذائی علاج ضرور سوچئے، آپ اپنے غذاؤں میں رد و بدل ضرور کیجئے، کسی علاج بالغذا کے ماہر کے پاس ضرور جائیں، جو غذا کو خالی وٹامن، خالی کیلری، خالی فلانی یہ نہ بتائے، وہ بتائے کہ یہ خون کو گرم کرے گی یا خشک کرے گی، گرم کرے گی یا تر کرے گی، یہ سرد کرے گی یا تر کرے گی۔ خون کے مزاج کو اگر آپ نے بدلنا سیکھ لیا اور اپنی غذاؤں کو خون کے مطابق کھانا سیکھ گئے، یقین جانیں یا حادثے کی موت آئے گی یا اپنی طبی عمر پا کر انسان مرے گا۔ اللہ نے کوئی ایک ایسی مرض پیدا نہیں کی جس کی 70 دوائیں نہ ہوں۔ ہم صرف وقت بچانے کے لیے یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہارٹ اٹیک ہوگا جی بات۔ او بھائی تم کوک نہیں چھوڑ رہے ہو، پیپسی نہیں چھوڑ رہے ہو، گوشت نہیں چھوڑ رہے ہو، تم تیزابی مادے کھانے کے لیے دن رات ڈٹے ہوئے ہو، ہارٹ کے مریض بھی ہو اور کہتے ہو بھی یہ توے والی بنا دے جی، مچھلی فلانی بنا دے جی۔ یہ یار پروٹین بھی تو خون کو تھک کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، دھڑکنیں بڑھاتا ہے۔ ہوا بھی تیز ہو جائے تو بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، خون کے اندر ہوا زیادہ آ گئی ہے، دھڑکن اختراج قلب کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہوا سے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کم کر دے حرارت بڑھا دے، حد سے زیادہ آندھی آئے تو حرارت بڑھتی کم ہوتی۔ جب آندھی تیز کہیں چل رہی ہے تو ہوا چل رہی ہے، جب کہیں آگ برس رہی ہے، کہیں بارش پڑ رہی ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے، کہیں میٹھا اور معتدل موسم ہے، یہی انسان کی طبیعت کے مزاج ہیں دوستو، جو انشاءاللہ میں عمر کے ساتھ آپ سے عرض کرتا رہوں گا۔ تو یہ تھا ہارٹ اٹیک کے بارے آپ کو معلومات دینی کہ آپ اپنے قریبی جہاں کہیں آپ کو علاج بالغذا کے دوست نظر آ رہے ہیں ان سے آپ اپنی رپورٹس بھی لے جائیں۔ کولیسٹرول کی رپورٹس ہیں، لپڈ پروفائل ہے آپ کی، آپ کا CBC ہے، آپ لے جائیں، اس میں سارے مادے چیک کریں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مادہ اس غذا سے کم ہوتا ہے، اس غذا سے بڑھتا ہے۔ یار آپ لوگ کچن سے کھا کر، ہوٹلوں سے کھا کر آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ دوائیاں کھا کر تھوڑی ہارٹ اٹیک لیتے ہو۔ تو عزیزان محترم اپنی غذاؤں کا دھیان دیں اور اپنے ہارٹ کے مسائل میں اگر آپ مبتلا ہیں ضرور برضرور اپنا ماحول، اپنی غذا، اپنا طبیب بدلیں اور آپ دیکھیں اللہ آپ کو شفا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک میری ان ساری باتوں کو آپ کو تہ دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔